آغاز کرتے ہیں جامی صاحب آپ سے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب آپ کا نام آتا ہے تو صبر کا ایک استعارہ بن کے آپ سامنے آتے ہیں۔ اولو العزم انبیاء کرام کی فہرست میں آپ تشریف فرمائیں، اور بات یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت کی جن پر مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے۔ دو باتیں میں ابتدا میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے آپ کا تعارف بھی جن انبیاء کی فہرست میں آپ کھڑے ہیں وہ اولو العزم انبیاء ہیں۔ اتنی مشکلات کا آنا، اس کی پیچھے وجوہات کیا؟ ابتدا کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑی خوبصورت باتیں انٹرو میں فرما دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت اور ایک نظام ہدایت چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جن شخصیات عظمیٰ کو نمونہ کامل بنا کے بھیجنے کا پروگرام بنایا، ہم ان کو مذہب کی اصطلاح میں انبیاء و رسول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انبیاء و رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی ہدایات اور احکامات کو لے کر صرف لوگوں تک پہنچاتے بھی نہیں، بلکہ اس کے لیے اسوہ کامل کا عملی نمونہ بن کر بھی دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو الگ الگ خوبی دی اور جامع صفات تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے ذمہ جس اسوہ کو ایک نمائندگی کرنی تھی اور ایک پریزنٹ کرنا تھا، وہ آپ کا صبر تھا۔ اللہ۔ تو جس طرح آپ نے شروع ہونا کہ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 5ویں پشت میں تشریف لائے، ٹھیک ہے، بلکہ سیرت نگاروں نے آپ کا نسب بھی محفوظ کیا ہے۔ میں اگر سیرت ابن اسحاق سے حوالہ دوں، لکھا ہے جی نسب ایوب بن موس بن رزاق بن عیز بن اسحاق بن ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 5ویں پشت سے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ کا تعلق حضرت لوط علیہ السلام سے ہے، وہ ان کی پشت سے ہیں۔ تو اس طرح کر کے انبیاء کے نسبی اور مادری یعنی پدری اور مادری سلسلے سے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، اور یہ ایک عالی نسبی کی بہت بڑی مثال تھی۔ پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ سرزمین شام کے حوران جو علاقہ قوم تھی، وہاں آپ کا آنا ہوا۔ باقی چونکہ قرآن مجید تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر عبرت و نصیحت اور اخلاق کی کتاب ہے اور ہدایت کی کتاب ہے، تو لہٰذا آپ کے ذاتی حالات کی بجائے زیادہ تر آپ کا جو سیرت و کردار تھا اور جو پیٹرن آف لائف تھا اس کو ذکر کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا حسن اسلوب ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ حب انبیاء کو بیان کرنے کا قرآن کا ایک منفرد اسلوب ہے کہ انبیاء کے باقاعدہ ناموں کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، تاکہ ان ناموں کو ایک تو پڑھنے کی برکت ہو، پھر ناموں کے اپنا جو نیسے روحانی اثرات ہوتے ہیں، سبحان اللہ، معنوی اثرات ہوتے ہیں، تاکہ لوگ جب ان ناموں کی لسٹ میں پڑھیں تو جیسے کتنے خوبصورت جملے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے، ان سے پہلے نوح علیہ السلام آئے تھے، پھر انہی کی اولادوں سے سلیمان علیہ السلام ہیں، ایوب علیہ السلام ہیں، داؤد علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ انبیاء کے ناموں کا پڑھنا یہ بھی ایک ہمیں اپنے وظیفہ بنانا چاہیے کہ یہ کتنے خوبصورت نام ہیں جن ناموں کا اللہ تعالیٰ ذکر اس ایک لڑی میں پرو کر کرتا ہے۔ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کا نسب بھی بیان کر رہا ہے کہ یہ ایک لڑی میں نے کس طرح بنائی تھی۔ اچھا، اس میں ایک بات، حدیث پاک کا جو مفہوم کہ ذکر انبیاء جو ہے وہ عبادت ہے، تو ساتھ ساتھ وہ عبادت بھی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی آپ صرف ذکر نہیں کر رہے ہوتے، بالکل ٹھیک، روحانی فیض صرف نہیں لے رہے ہوتے، بلکہ عبادت بھی ساتھ ساتھ آپ کی ہو رہی ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے۔ پھر ان ناموں کے جہاں اثرات ہیں، پھر لامحالہ جب آپ کسی کا نام لیتے ہیں تو اس کی سیرت و کردار بھی معنوی طور پر اور حالی طور پر متوجہ ہو جاتی ہے، تو ایک پورا فیض ملتا۔ تو ایوب علیہ السلام کا جیسے آپ نے کہا جو ہی نام آتا ہے تو وہ صبر کا ایک بہت بڑا استعارہ بن کے سامنے آ جاتے ہیں۔ صبر پر بات تو بعد میں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنا فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، سبحان اللہ، صابر بندے کو اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ حاصل ہوتی ہے۔ اللہ۔ اچھا، ایک بات ذرا بتائیے، میں ابتدا میں ذرا ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے سمجھنا چاہتا ہوں، اور میرا خیال ہے سننے والے بھی آپ کو اسی طرح سے سننا چاہیں گے کہ ایک کیٹیگری ہے انبیاء کی، ٹھیک ہے جی،
ایک کیٹیگری ہے ظاہر ہے مطلب اس میں رسولوں کی، ٹھیک ہے جتنے رسول ہیں وہ تمام کے تمام نبی ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، لیکن تمام نبی جو ہیں وہ رسول نہیں ہیں، ٹھیک ہے لیکن ان میں بھی ایک کیٹیگری ہے جو اولو العزم انبیاء کی ہے۔ بالکل ٹھیک آپ کو اولو العزم انبیاء کے جو تاج ہے وہ اللہ تبارک و وہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے، ہاں یہ ذرا بتائیے یہ کیا ہے؟ ہاں، وجہ یہ ہے کہ اولو الانبیاء کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک اسوہ اور ان کا سیرت و کردار اور ان کا ایک نمونہ عمل سامنے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر کی تمام کیفیتیں آہا اور صبر کے تمام مراحل اور تکالیف کے درمیان ایک صبر کی کیفیت میں رہنا، حتیٰ کہ قرآن نے جو خوبصورت لفظ بولے اور ایوب علیہ السلام کا جو ادب بتایا ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے مجھے تکلیف آئی ہے، اچھا آپ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف نے چھوا ہے۔ آئے ہائے یہ آجزی انکساری کی انتہا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ شاید میں ویسے تو معصوم ہوں، میرا کوئی گناہ نہیں، لیکن اے اللہ تعالیٰ تکلیف کا نہ ہم آپ کی طرف منسوب نہیں آئے کر ہائے سکتے۔ کیا ادب کا تقاضا ہے، مجھ اللہ پر کی آئی بارگاہ ہے، اللہ لیکن مجھے اتنا پتہ چلا ہے آئے یہ کہاں سے آئی ہے، آئے ہائے اے اللہ مجھے یہ بیان کرنے کو زیب نہیں دیتا۔